24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن دوسری جماعت کی اردو کے باب نمبر 19 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے. عنوان ہے آنکھ مچولی. آنکھ مچولی. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ واقعات یا کہانیاں سن کر مخصوص رد عمل کا اظہار کر سکیں، متن کو فہم سے پڑھ سکیں، نظم یا نثر کو پڑھ کر سوالات کے جوابات زبانی دے سکیں، مخصوص ذخیرہ الفاظ کا املا لکھ سکیں، جملوں میں فاعل، فعل اور مفعول کی پہچان کر سکیں، جملوں کو رموز اوقاف کے ساتھ خوش خط نقل کر سکیں، 5 سے 7 سادہ جملوں پر مشتمل مربوط عبارت لکھ سکیں. بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. آپ سب بچوں کو کھیلنا پسند ہے. کون کون سے کھیل ہیں جن کے لیے آپ کو پارک یا گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے؟ اب اس سوال کے جواب میں بچے مختلف کھیلوں کے نام بتائیں گے. آپ کا اگلا سوال ہے کہ کون کون سے کھیل ہیں جو آپ گھر کے اندر ہی کھیل سکتے ہیں؟ پھر آپ پوچھیں گے کہ گھر کے اندر کھیلا جانے والا وہ کون سا کھیل ہے جس کے لیے کوئی سامان نہیں چاہیے، جو فوراً شروع کیا جا سکتا ہے اور جس میں ہلکی پھلکی جسمانی ورزش بھی ہو جاتی ہے. اب اس سوال کے جواب کے لیے بچے کچھ وقت کے لیے یقیناً سوچیں گے. اچھا، میں یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہوں گا. دیکھیے، بچے ظاہر ہے بڑے ذہین ہیں اور یہ دوسری جماعت کے بچے ہیں. ان کو کلاس کے شروع میں نہ صحیح مگر جلد ہی ایک اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ کسی نئے باب کا آغاز کرنے سے پہلے بند کتابوں کے ساتھ آپ ان کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں وہ انہیں عنوان تک لے جانے کے لیے ہوتی ہے. جو سبق انہوں نے پڑھنا ہے، جو باب انہوں نے پڑھنا ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ سمجھ تو جاتے ہیں. اب اس کا ایک نتیجہ تو پھر یہ ہوگا کہ جو بھی سوال ایسا ہو جو ڈائریکٹلی آپ بچوں کو عنوان تک لے جانے کے لیے کریں تو بچوں کے لیے آسان ہو جائے گا اس کا جواب دینا. یعنی ان کو چونکہ پتہ ہے کہ آپ کس عنوان کے تحت اگلا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا کام یہ ہے
کہ اس بات کو ذہن میں مت لائیں کہ بچے آسانی سے آپ کا عنوان بتا دیں گے، بلکہ آپ کا کمال پھر یہی ہے کہ بچوں کو یہ فوراً معلوم نہ ہو پائے کہ آپ کون سا باب شروع کرنے جا رہے ہیں یا اس کا عنوان کیا ہے، آپ باتوں کے ذریعے کس بات تک ان کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ جو سوال میں نے لکھا ہے کہ گھر کے اندر کھیلا جانے والا کون سا کھیل ہے جس کے لیے کوئی سامان نہیں چاہیے، جو فوراً شروع کیا جا سکتا ہے اور جس میں ہلکی پھلکی جسمانی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ اب اس سوال کے جواب میں کچھ وقت تو بچے لیں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے اور یہ امکان بھی ہے کہ بچے شاید اس سوال کے جواب کے طور پر لفظ آنکھ مچولی نہ بولیں۔ وہ ہو سکتا ہے کچھ بچے کہیں کہ ہائیڈ اینڈ سیک ہوتا ہے۔ اب ہائیڈ اینڈ سیک کا پھر ظاہر ہے آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے بچوں کو اس باب کے عنوان تک لے جانا ہے، لیکن اس سوال کے نتیجے میں بات یقیناً آنکھ مچولی تک پہنچ جائے گی۔ اب اگر بچے کچھ ہائیڈ اینڈ سیک بھی کہتے ہیں تو پھر لازماً آپ کو یہ بتانا پڑے گا یا ان سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہائیڈ اینڈ سیک کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو بات یقیناً آنکھ مچولی تک آ جائے گی۔ اسی لیے پھر آپ کا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ اچھا آنکھ مچولی ہے تو پھر آنکھ مچولی کا دوسرا نام کیا ہے؟ دوسرا نام وہ چونکہ عام طور پر اب استعمال نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کو بتانا ضروری ہے کہ آنکھ مچولی کا دوسرا نام لکن میٹی ہے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں، لیکن یہ قرأت شروع کرنے سے پہلے عنوان کے طور پر جو لفظ لکھا گیا ہے میں اس کے تلفظ کے معاملے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، چونکہ عام طور پر اس لفظ کو بولا غلط جاتا ہے، اسے پڑھا اور بولا جاتا ہے آنکھ مچولی، یعنی میم پر زبر کے ساتھ، جو بالکل غلط ہے۔ اس لفظ کا درست تلفظ ہے آنکھ مچولی، میم کے نیچے زیر۔ آنکھ مچولی بچوں کا ایک پسندیدہ کھیل ہے جو گھروں کے اندر بھی کھیلا جاتا ہے اور باہر بھی۔ اس کی ایک شکل تو وہ ہے جس میں ایک بچے کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں اور باقی بچے چھپ جاتے ہیں، پھر وہ آنکھیں کھول کر ڈھونڈتا پھرتا ہے اور جسے ڈھونڈ کر چھو لیتا ہے ڈھونڈنے کی باری اس کی آ جاتی ہے۔ یوں یہ کھیل جاری رہتا ہے جب تک بچے چاہیں۔ کھیل کی اس شکل کو زیادہ تر چھپن چھپائی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کھیل کی ایک اور شکل یہ ہے کہ کسی ایک بچے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے جسے دائی کہا جاتا ہے۔ باقی بچے دائی کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دائی نے ان میں سے کسی ایک بچے کو پکڑنا ہوتا ہے۔ دائی کے گرد کھڑا کوئی بچہ آواز نکال سکتا ہے یا اسے چھو سکتا ہے تاکہ دائی کو اس کی سمت کا اندازہ ہو سکے۔ جو ہی
دائی کسی بچے کو پکڑ لیتا ہے اس کی باری ختم ہو جاتی ہے اور پکڑا گیا بچہ دائی بن جاتا ہے۔ یوں یہ کھیل جاری رہتا ہے جب تک کہ تمام بچے کھیل ختم کرنے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ آنکھ مچولی کا یہ کھیل بچوں کی جسمانی صحت بہتر بنانے میں بھی مدد کرتا ہے، انہیں چوکس بنانے اور ان کے سننے کی حس بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دائی کو اپنے اور آواز پیدا کرنے والے بچے کے درمیانی فاصلے کا اندازہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت چوکنا رہے اور اپنی سننے کی حس کو بہتر طور پر استعمال کرے۔ چھپن چھپائی یا آنکھ مچولی اس لحاظ سے ایک بہترین کھیل ہے کہ اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے لیے نہ تو کھیل کا میدان چاہیے اور نہ کوئی ساز و سامان، بس بچوں نے آنکھ مچولی کا سوچا اور کھیل شروع۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کسی بھی اور کھیل کی طرح اس کھیل میں بھی بچوں کو نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ دائی اپنی باری کے دوران آنکھوں سے پٹی نہیں سرکا سکتا تاکہ اسے نظر نہ آ سکے۔ آنکھ مچولی کا کھیل ہمیشہ سے بچوں میں بہت مقبول رہا ہے۔ ایسے صحت افزا کھیل انہیں کھیلتے رہنا چاہیے۔ ان سے انہیں تفریح کے ساتھ ساتھ جسمانی کثرت اور ذہنی نشو و نما کے مواقع ملتے ہیں۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ آنکھ مچولی پر بات ہو گئی۔ اگلا لفظ ہے شکل۔ آپ بھی سوچیں گے میں بار بار ان 3 حرفی الفاظ کی بات کرتا ہوں، تو یہ انہی میں شامل ہے۔ شکل، جس کو سب لوگ تقریباً چند ایک کو چھوڑ کے شکل ہی بولتے اور پڑھتے ہیں۔ شکل کاف پر جزم ہے۔ سمت، ختم۔ اب دیکھیں، سمت تو اتنا زیادہ استعمال ہونے والا لفظ نہیں ہے، مگر ختم، اس کو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ ختم ہی پڑھتے ہیں۔ بہت کم سنا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو پڑھا لکھا ہو، اردو زبان کا احساس بھی ہو اس کو کہ اسے صحیح پڑھنا ہے، وہ تو شاید ختم پڑھتا ہو، ورنہ اس کو سب لوگ ختم ہی پڑھتے ہیں۔ صحت پہ ایک سے زیادہ مرتبہ بات ہو چکی ہے، بہرحال اعادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحت۔ ہاں، ایک بات ضرور کہوں گا اس لفظ کے سلسلے میں نے پہلے بھی کی تھی، اب بھی کہتا ہوں کہ زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو مشکل پیش آئے اس لفظ کو بولنے میں۔ یعنی اگر آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ چونکہ شد ہے، صحت نہیں، اس کا تلفظ اتنا تکلیف دہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحت تو نہ بولیں نا کم از کم۔ چوکنا،
استعمال، اس لفظ پر بھی اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ بات ہو چکی ہے، لیکن خاص بات وہی ہے، خاص نکتہ وہی ہے کہ عین کو کچھ ظاہر کر کے بولا جائے، نمایاں کر کے بولا جائے، پتہ چلے کہ عین تلفظ میں آ رہی ہے۔ استعمال نہیں کہنا، استعمال۔ نظم و ضبط، یہ دو الفاظ کا مرکب لفظ ہے، اور اس میں عام طور پر لفظ جب یہ مرکب لفظ ہو جاتا ہے تو عام طور پر صحیح بول جاتے ہیں لوگ، لیکن اگر نظم الگ سے ہے، اکیلا لفظ ہے، تو اس کو بولنے میں غلطی کرتے ہیں تو نظم پڑھ جاتے ہیں۔ مظاہرہ، اس لفظ میں جو غلطی عام طور پر ہوتی ہے، اور سوائے شاید بہت ہی محدود تعداد میں لوگوں کے، اس کو مظاہرہ ہی پڑھا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو میم کی پیش کھا جاتے ہیں اور اس کی جگہ بھی زبر لگا جاتے ہیں۔ مظاہرہ، مظاہرہ، ہے پر زبر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ ذہنی، ذہنی لوگ پڑھ جاتے ہیں اس کو، بہت سے لوگ، ذہن ہے۔ اور ایک دوسری غلطی جو اس لفظ کو بولنے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہے پر جو جزم ہے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ اکثر و بیشتر زیر کا استعمال کر دیا جاتا ہے، اور اس کو پڑھا جاتا ہے پھر ذہن، ذہن۔ درست لفظ اس لفظ کا ہے ذہنی۔ نشو و نما، اس میں بھی جو نما کے نون پر پیش ہے اس کی جگہ بعض اوقات لوگ زبر استعمال کر جاتے ہیں اور نشو و نما پڑھ جاتے ہیں، نما۔ فیصلہ، یہ البتہ ایسا لفظ ہے، ایک تو یہ کہ اس کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے، ہماری عام گفتگو میں بھی یہ شامل ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن اس کی ادائی میں یا اس کو بولنے میں جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صاد کے اوپر جو زبر ہے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ جزم کا استعمال کر دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ فیصلہ، فیصلہ، فیصلہ نہیں، جلدی میں نہیں بولنا، فیصلہ۔ اور یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جلدی میں نہیں بولنا اور صاد کے اوپر زبر ہے، اس کے اوپر جزم نہیں ہے، یہ آپ نے بچوں تک پہنچانی ہے۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ دائی، آنکھ مچولی میں آنکھیں بند کرنے والا۔ اب یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے حوالے سے آپ بچوں کو دوبارہ سے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب دائی کے بلکہ یہ والے جو معنی ہیں یہ تو کم ہی ذکر میں آتے ہیں۔ دائی کے کم از کم 3 معنی ہیں۔ ایک فی الحال میں آپ سے صرف 2 کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہی ہے کہ آنکھ مچولی میں آنکھیں بند کرنے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کو دائی کہتے ہیں، اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ جو نوزائیدہ بچے کو دودھ پلائے اس کو بھی دائی کہا جاتا ہے۔ ارد گرد،
چاروں طرف. سمت جس کو کئی لوگ سمت پڑھ جاتے ہیں تلفظ کے معاملے میں. سمت کے معنی ہے طرف، طرف. اور یہ طرف جو ہے اس کے ساتھ بھی جاتی ہو جاتی ہے کہ اس کو طرف پڑھ جاتے ہیں لوگ. اس طرف. چوکس، خبردار، ہوشیار. چوکنا. اب دیکھیں، چوکس بھی ہوشیار، چوکنا بھی ہوشیار، لیکن چوکس اور چوکنا واقعی صحیح معنوں میں مترادفات میں شامل ہیں. یعنی آپ بڑی آسانی سے چوکنا کی جگہ چوکس استعمال کر سکتے ہیں اور چوکس کی جگہ چوکنا استعمال کر سکتے ہیں. حس، محسوس کرنے کی قوت. میں آپ سے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں پہلے کہ بعض جگہوں پر جہاں ضرورت واقعی آپ محسوس کریں تو آپ انگریزی کے الفاظ مترادفات کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. ابھی جو حس ہے، ہو سکتا ہے بعض بچوں کے لیے یہ لفظ نیا ہو، حس، لیکن بچے پہلی اور دوسری جماعت تک پہنچتے پہنچتے وہ 5 سینسز کی بات ضرور کرتے ہیں. تو آپ بتا سکتے ہیں بچوں کے کہ حس کا مطلب سینس ہے، یا سینس کا مطلب حس ہے، اور حس کی جمع حسیات ہے یا حصیں ہے. نظم و ضبط، اصولوں کی پابندی. اب اصول اگر کچھ بچوں کے لیے نیا لفظ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے لیے پابندیاں ہیں ان کے مطابق چلنے کو کہتے ہیں نظم و ضبط. مظاہرہ کرنا، دکھانا، اظہار کرنا، کسی کام کو اس طرح کرنا کہ لوگ اسے دیکھیں یا دیکھ سکیں تو وہ آپ مظاہرہ کہتے ہیں. سرکانہ، پرے کرنا، مقبول، پسندیدہ، جس کو زیادہ لوگ پسند کریں. صحت افزا، جس سے صحت بہتر ہو. کثرت، ورزش، نشو و نما، پرورش، مواقع، موقع کی جمع. بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں. اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں. اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں. آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. پہلی سرگرمی ہے صفحہ نمبر 133 پر، پالتو اور جنگلی جانور. حاصل تعلم ہے کہ طلباء اپنے مشاہدات اور معلومات کو سادہ الفاظ میں بیان کر سکیں. اس سرگرمی میں طلباء کے ساتھ اجتماعی غور و خوض یا متفقہ غور و خوض یا جس کو ہم کہتے ہیں فکری تحرک، یہ ذرا مشکل ہے. اس کے دوران انہیں بتائیں کہ دونوں قسم کے جانوروں کے درمیان ایک خاص اور بڑا فرق
سدھائے جانے کا ہے۔ آپ اگر انگریزی کے ایک دو الفاظ کی مدد لینا چاہیں تو آپ بتائیں کہ پیٹ اینیملز، جن کو ہم پالتو جانور کہتے ہیں، پیٹ اینیملز جو ہیں ان کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ وی ٹیم دیم، ان کی ٹیمنگ ہوتی ہے، اور اردو میں ہے کہ ان کو ہم سدھاتے ہیں۔ اس لفظ کو بھی غلط بولا جاتا ہے، سدھاتے کہہ دیا۔ اردو میں ہے کہ ان کو سدھاتے ہیں۔ سدھانے میں جانور کو مانوس کرنا اہم ہوتا ہے۔ مانوس کرنا، اگر آپ نے کوئی بلی پالی ہے یا آپ نے خرگوش پالا ہے تو وہ شروع میں تو آپ کے قریب نہیں آنا چاہے گا۔ آپ آہستہ آہستہ ایسے کام کریں گے کہ وہ آپ کے قریب آنا شروع کر دے، اور پھر قریب آتا آتا آپ کی گود میں بیٹھ جائے۔ تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو سدھانے میں کچھ سفر طے کر لیا ہے۔ اگلی سرگرمی میں آپ آنکھ میں چوری کیسے کھیلتے ہیں پر جملے لکھوانے سے پہلے بچوں کو بتائیں کہ انہوں نے 5 سادہ اور مختصر جملوں میں خاص نکات ہی لکھنے ہیں، تاہم ان جملوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہونا چاہیے۔ اور یہ ربط کیسے ہوتا ہے؟ آپ ان کو 1-2 جملے لکھ کے تختہ تحریر پر تو بتائیں گے۔ حاصل تعلم اس سرگرمی کا ہے کہ طلبہ 5 سے 7 سادہ جملوں پر مشتمل مربوط عبارت لکھ سکیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔